ہمارا ٹاپک ہے وہ کچھ چیلنج ہیں ہماری زندگی میں جن کی وجہ سے ہمارا معاشرہ زوال پذیر ہو رہا ہے. ان چیلنج کے بارے میں آپ کو میں 1 بائی 1 بتاؤں گا. ٹھیک ہے. چیلنج تو بہت سارے ہیں جی اچھا، لیکن چند ایک چیلنج ہیں جن کی وجہ سے ہمارا معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. تو چیلنج معاشرے میں تو بیٹا سب سے جو اس وقت بڑا چیلنج ہے نا ہمارے معاشرے کا وہ ہے ڈس انفارمیشن، جھوٹی خبریں. کیا ہے؟ جھوٹی خبریں. نمبر 1 جھوٹی خبریں، انگلش میں اس کو کہتے ہیں ڈس انفارمیشن. ٹھیک ہے. اس وقت ہمارے معاشرے میں ان جھوٹی خبروں کی بھرمار ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کرتا ہے. بغیر آپ کے پاس خبر آئی، آپ نے تحقیق نہیں کی اور اس کو آگے پھیلا دیا، اور ہمارے معاشرے میں یہ عام ہے. ٹھیک ہے. اور آگے فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آپ کے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. ہمارے معاشرے میں لڑائی جھگڑوں کی جو فساد کی جڑ ہے وہ جھوٹی خبریں ہیں. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ مثلا میں بتا رہا ہوں، اگر آپ کے پاس موبائل آپ یوز کر رہے ہیں صاحب، کسی نے جھوٹی پوسٹ لگا دی، آپ نے اس کو بغیر سوچے سمجھے بغیر تحقیق کے آپ نے صرف بٹن پریس کیا، آگے شیئر کر دی. آپ کے جو دوست ہوں گے، سہیلی ہوگی 50-100، انہوں نے آگے سے وہ خبر دیکھ لی، انہوں نے بغیر تحقیق کے آگے شیئر کر دی. کرتے 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 وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں تک خبر چلی گئی. اور اگر وہ خبر جھوٹی تھی، جس نے اوریجنیٹ کی خبر، اس کو تو گناہ ملے گا ہی ملے گا، لیکن جس نے آگے شیئر کی وہ بھی اس گناہ میں برابر کا شریک ہو گیا. تو اس لیے بیٹا اگر آپ کے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو اس کو تحقیق کے بغیر آگے کبھی بھی شیئر آپ نے نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. آج سے نا 30-40 سال پہلے جو خبروں کا ذریعہ تھا وہ ہم ایک خط لکھتے تھے. مثلا پنڈی کو ہمارا عزیز و قارب رہتا تھا، یہاں سے ہم خط لکھتے تھے کہ میں خیریت سے ہوں، آپ کی خیریت نیک مطلوب چاہتا ہوں، اور اس کو باقاعدہ ہم ایک انویلپ میں لفافے میں بند کرتے تھے اور اس کو ہم لیٹر باکس میں ڈال دیتے تھے، سپرد خدا کر دیتے تھے. اور وہ 15-20 دن کے بعد جا کے اسلام آباد پہنچتا تھا. وہ پڑھتے تھے، پڑھنے کے بعد وہاں سے وہ جواب آتا تھا کہ آپ کا خط ملا، پڑھ کر بڑی خوشی ہوئی. پھر وہ آگے اپنا حال احوال لکھتا تھا. اس پروسیس میں تقریباً مہینہ 1.5 مہینہ لگ جاتا تھا خبروں کا. اتنی یعنی کہ سست روی تھی خبروں کی. اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اخبار آ گئے. اخبارات میں خبریں چھپنے لگیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اخبار میں 80% خبریں جھوٹی ہوتی ہیں. ہر اخبار، جنگ اخبار ہے، نوائے وقت ہے، خبریں ہیں، آپ جس اخبار کو پڑھیں وہ اپنے انداز سے ہی اپنی خبر چھاپتا ہے. ایک خبر کو کئی انداز سے چھاپتے ہیں. وہ خبر ایک ہی ہوتی ہے، کسی نے کیسے اس کو کر دیا، کسی نے کس طرح کر دیا. اب اخبار آ گئے. اس کے بعد اخباروں کے بعد کیا ہوا؟ پہلے نا ٹی وی، پاکستان ٹیلی ویژن ہوتا تھا، PTV ہوتا تھا. صبح اس کے بٹن کو آن کرتے تھے، 9 بجے یا 7 بجے آن ہوتا تھا، اور
تلاوت ہوتی تھی، اس کے بعد خبریں ہوتی تھی، کوئی ایک آدھ پروگرام ہوتا تھا، پھر رات کو 9 بجے خبریں ہوتی تھی، اور اس کے بعد ترانہ ہوتا تھا اور بند ہو جاتا تھا، ختم۔ پھر کیا ہوا؟ ہمارے پاس ٹی وی چینل کی بھرمار آ گئی، سما، جیو نیوز، ARY، یعنی دنیا کتنے چینلز ہیں، اور ہر چینل پہ دیکھیں کوئی نہ کوئی خبر آپ 24 آور دیکھیں چل رہی ہوتی ہے۔ ایسی ہے نا، آپ رات کو 2 بجے اٹھیں، ہمارا سکون تباہ کر دیا، یقین کریں ان جھوٹی خبروں نے اور ان ٹی وی چینلز نے۔ لوگ پہلے سکون سے سو جاتے تھے، رات کو 9 بجے نماز پڑھی، کھانا کھایا، نماز پڑھی، اس کے بعد خبریں سنی، 9 بجے کی سو جاتے تھے۔ لیکن جب سے یہ ٹی وی چینلز آئے ہیں، انہوں نے ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا۔ ایک خبر چھپی خبر آئی، اس کو اپنے اپنے انداز سے بیان کرتے رہتے ہیں۔ مثلا کہیں ایک خبر کوئی اغوا کی آ گئی، اب ایک دفعہ بتا دیا کہ فلاں جگہ لڑکی یا لڑکا یا کوئی بندہ اغوا ہو گیا، اس کو سارا دن اس خبر کو چلاتے رہیں گے، اور لوگوں کے دماغوں کو وہ کیا کریں گے؟ وہ دن پہنچائیں گے۔ تو بیٹا ان چینلز کو خبریں ضرور سنیں، یہ انفارمیشن ہے، لیکن یہ نہیں ہو کہ آپ پورا دن نہیں اور رات 2 بجے 3 بجے تک خبریں سنتے رہیں، پروگرام ہی دیکھتے رہیں۔ اور آج کل تو ان چینلز نے تو ایسے ڈرامے اور ایسے جی پروگرام نشر کر رہے ہیں، یقین کریں میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، جو دیکھنے یا سننے کے قابل نہیں ہوتے اپنی فیملی میں بیٹھ کے، ایک والد والدہ بچی بچہ اکٹھا بیٹھ کے اس پروگرام کو نہیں دیکھ سکتے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ ایسے پروگرام ہیں، شاید آپ مجھ سے اتفاق نہ کریں، تو اس لیے بیٹا اگر پروگرام دیکھنا نہیں ہے تو پازیٹیو پروگرام دیکھا کریں، نیگیٹو پروگرام کو بند کر دیا کریں، ٹھیک ہے۔ اب چینل کے پاس کیا ہوا؟ ہمارے پاس آ گئی جی IT، انفارمیشن ٹیکنالوجی، جس کو ہم موبائل کہتے ہیں، جس کو طوفان بدتمیزی بھی کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں طوفان بدتمیزی آ گیا، حالانکہ طوفان بدتمیزی ہے نہیں یہ، لیکن ہم نے اس کو طوفان بدتمیزی بنا دیا ہے۔ کہتے نا یہ تو ٹیکنالوجی ہے، ٹیکنالوجی از اے گفٹ آف گاڈ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک تحفہ ملا ہے۔ ٹیکنالوجی میڈ آور لائف ایزیئر، ٹیکنالوجی ہماری زندگی کو آسان بنا دیا نا۔ ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ امریکہ بات کر سکتے ہیں بغیر پیسوں کے، واٹس ایپ پہ جائیں جہاں مرضی کریں بات، کوئی یہاں پہ خبر ہوتی ہے آپ 5 منٹ کیا 1 سیکنڈ میں اسلام آباد بتا سکتے ہیں، ایزی ہو گیا نا۔ ٹیکنالوجی نے ہماری زندگی کو آسان بنا دیا، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے موبائل کو پازیٹیو یوز کرنے کے بجائے ہم نیگیٹو یوز کرتے ہیں۔ ہم صرف چیٹ واٹس ایپ، غلط قسم کی انفارمیشن، ہیلو اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو بیٹا جب آپ کے پاس خبر جھوٹی ہوگی، آپ کا ڈیسیجن غلط ہوگا، جب ڈیسیجن غلط ہوگا تو اس کا رزلٹ بھی غلط ہوگا۔ پہلے ہوتی انفارمیشن، کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں نا وہ انفارمیشن کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ آگے کیا ہے؟ ڈیسیجن کا سپیلنگ بھی تھوڑا سا الٹا ہی ہے، ڈیسیجن، اور آگے کیا ہے جی؟ رزلٹ۔ اب آپ کے پاس اگر انفارمیشن خبر آئی، اگر وہ غلط ہوگی آپ کا ڈیسیجن بھی، آپ کا فیصلہ بھی غلط ہوگا۔ جب فیصلہ غلط ہوگا تو آپ کا نتیجہ بھی غلط آئے گا، نتیجہ بھی غلط نکلے گا۔ اس لیے بیٹا سب سے پہلے جو آپ کے پاس انفارمیشن نا، کوئی بھی آئے، کوئی خبر بھی آئے، اس کی تحقیق کرو، ٹھیک ہے۔ ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے کے یہی کوئی ایسے مسئلے بن گئے ہیں۔ اب کسی نے آپ کو گھر میں آ کے کہہ دیا کہ وہ جی خالہ تو اس طرح کہہ رہی تھی، ایسی بات بھی ہے، آپ نے بغیر تحقیق کے جا کے خالہ کے سر پہ تھوڑا بجا دیا، حالانکہ اس بیچاری کو پتہ ہی نہیں، اس نے خبر یہ دی نہیں،
اس نے خبر کچھ اور بتائی تھی اور اس کو توڑ مروڑ کے کچھ اور کا آگے سنا دیا. کیونکہ جب خبر ایک سے دوسرے سے چوتھے سے چلتی رہتی ہے نا، وہ خبر پھر خبر نہیں رہتی، وہ پھر توڑ مروڑ کے کچھ اور بنا دیا جاتا ہے. تو اس لیے اگر آپ کے گھروں میں، خاندانوں میں، چاچے ماموں میں جو لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں نا، وہ اس بنیاد پہ ہوتے ہیں، انفارمیشن کی، ڈس انفارمیشن کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، جھوٹی خبروں کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں نے سب سے پہلے بتا دیے، ان سے بڑی ذات کوئی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگر دنیا میں ہستی جیسی نہ ہوتی تو میں اس دنیا کو پیدا ہی نہیں کرتا. وہ فرما رہے ہیں کہ خبر کی تحقیق کر لیا کرو، تو پھر ہمیں تحقیق کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات، جو دوسرا چیلنج ہے وہ ہے عدم برداشت. کیا ہے؟ عدم برداشت. ہم لوگوں میں برداشت کا مادہ بالکل ختم ہو گیا. کوئی کسی کی بات کو برداشت کرنے کی تیار ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ آپ جو کہہ رہے تھے جھگڑے فساد کیوں ہو رہے ہیں، یہ عدم برداشت کی وجہ سے ہو رہے ہیں. وہ پہلوان تھا نا، گاما پہلوان تھا پنجاب میں، چمپئن تھا، نام آپ نے شاید سنا ہوگا. یس سر، سنا ہے. اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ پہلوان کیسے بنے؟ اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا جی مجھے میری قوت نے نہیں، میری برداشت نے، قوت برداشت نے پہلوان بنایا. مجھے میری طاقت نے نہیں، مجھے میری قوت نے پہلوان نہیں بنایا. اس نے کہا جی میری جو قوت برداشت ہے نا، اس نے مجھے پہلوان بنایا. تو بیٹا اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی مسئلہ بن جائے، کوئی گھر میں ناچاکی ہو جائے، برداشت کر لیا کریں. ٹھیک ہے. یقین کریں برداشت میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی طاقت رکھی ہوئی ہے. اب دیکھیں نا، آپ بچی ہیں تو کل بڑی بھی ہوں گی، بڑی ہیں ماشاءاللہ. تو آپ دیکھیں گھر میں بہو اور ساس کا ہمیشہ ٹکراؤ رہتا ہے. یہ ازل سے لے کے ابد تک ہے، آج سے نہیں، شروع میں ہی ہے. یہ ساس اور بہو کا ہمیشہ ٹکراؤ رہتا ہے. رشتہ یہ اللہ نے بنا دیا کہ 100 میں سے کہیں 1 یا 2 یا 5% ٹھیک ہوگی، ورنہ کوئی نہ کوئی ان میں آپس میں ٹکراؤ رہتا ہے. کیوں رہتا ہے؟ کہ ساس نے کبھی نہیں کہا کہ یہ بہو جو ہے میری بیٹی ہے، اور بیٹی نے کبھی نہیں کہا کہ یہ ساس جو میری ماں ہے. اگر بہو ساس کو ماں سمجھ بیٹھے اور ساس بہو کو بیٹی سمجھے، یقین کریں ہمارے گھروں میں یہ جگہ ختم ہو جائے. لیکن ایسا رواج ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، بالکل برداشت کا مادہ ہے نہیں. تو آپ نے بیٹا کل آپ نے کسی کے گھر بھی جانا ہے، ٹھیک ہے. بچی ہے نا، دیکھیں میری بچی ہے، اب ڈاکٹر ہے میری بچی ہے، وہ بھی ہم نے بیٹھ کے دے دی ہے. تو گھر میں تو بچیاں رہتی نہیں ہیں، ہمارے پیغمبروں کی بیٹیاں، ان کی بھی شادی ہوئی ہیں. لیکن بیٹا میں نے آپ کو ایک نصیحت کرنی ہے کہ آپ نے جہاں رہنا ہے اس ماحول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے. دیکھو اپنے گھر کا، ماں باپ کے گھر کا ماحول کچھ اور ہوتا ہے. اب کسی کے گھر بندہ جاتا ہے، وہاں کا ماحول اپنا ہوتا ہے ان کا. تو اپنے آپ کو وہاں پہ آپ نے اس ماحول میں ایڈجسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایڈجسٹ کرنا ہے. تو انشاءاللہ آپ کی زندگی سکون سے گزرے گی. اور ایک اور بات بتاؤں کہ ہر رات کے بعد دن ضرور آتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ ہر رات کے بعد دن ضرور آتا ہے. ہر پریشانی کے بعد سکون آتا ہے. وہ سورۃ میں اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر پریشانی کے ساتھ اللہ نے سکون بھی رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اگر کہیں آپ پہ کوئی پریشانی آ جائے، کوئی حالات ایسے بن جائیں، تو آپ نے برداشت کے مادے کو جانے نہیں دینا، آپ نے برداشت کرنا ہے. تو انشاءاللہ رات کے بعد دن ضرور آئے گا. ٹھیک ہے.
سمجھا گئی بھی جھگڑے کی فساد پتہ چل گیا کیوں ہوتا ہے، یہ عدم برداشت کی وجہ سے۔ اب آگے تیسرا چیلنج جو ہے ہمارا وہ ہے لیک آف ریسپیکٹ آف ایلڈرز، بڑوں کی عزت میں کمی۔ سب سے بڑا ہمارا ایک چیلنج میں سے ایک یہ چیلنج ہے کہ آج کل آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں بڑوں کا احترام ختم ہو گیا ہے، ان کی عزت و تکریم نہیں ہو رہی ہے، والدین کا احترام ختم ہو گیا ہے، ٹیچر کا احترام ختم ہو گیا ہے۔ یقین کریں کہتے ہیں نا کہ ٹیچر بادشاہ نہیں ہوتا، لیکن دنیا میں جتنے بھی بادشاہ بنے ان کا کوئی ٹیچر یا کوئی استاد ہوتا ہے۔ استاد کے بغیر انسان بادشاہ بن ہی نہیں سکتا۔ سکندر اعظم تھے نا جس نے پوری دنیا فتح کی، اور کتنی عمر میں؟ اس کی ٹوٹل عمر 32 سال 8 مہینے اور 4 دن تھی۔ اس عمر میں اس نے پوری دنیا فتح کر دی۔ وہ کہتا تھا کہ والدین وہ عظیم ہستیاں ہیں جو مجھے دنیا میں لے کے آئے ہیں، اور میرے استاد وہ عظیم ترین ہستیاں ہیں جو مجھے زمین سے آسمان پہ لے گئے ہیں۔ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مجھے زمین سے آسمان پہ لے گئے ہیں۔ امیر تیمور تھے نا، یہ سپاہی تھا، یہ کرتے 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 جی جرنیل بن گیا پوری فوج کا۔ تو یہ اتنا ظالم شخص تھا، یہ حفظ قرآن بھی تھا، مسلمان تھا، حفظ قرآن بھی تھا، لیکن یہ ظالم بھی بڑا تھا۔ یہ کیا کرتا تھا کہ جس ایریے کو فتح کرتا تھا اس ایریے میں کسی جاندار کو زندہ نہیں چھوڑتا تھا، یہ مار دیتا تھا، قتل کر دیتا تھا، اور قتل بھی ایسے بے دردی سے کرتا تھا کہ انسانوں کے یہاں سے سروں کو کاٹتا تھا اور کھوپڑیوں کے مینار بناتا تھا اور ان میناروں کو آگ لگاتا تھا، اور کہتا تھا کہ جب ان میں سے دھواں نکلتے تو مجھے سرور، مجھے سکون ملتا ہے۔ اتنا ظالم تھا یہ۔ ایک دفعہ اس نے ایک شہر فتح کیا، جس طرح کراچی یا ایسے لاہور سے فتح کیا، تو اپنے جرنیلوں کو اس نے کہا کہ آپ نے اس شہر کو امن دینا ہے، اس کی کسی چیز کو آپ نے نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ ایک جرنیل آگے بڑھا، اس نے کہا امیر تیمور، آپ جس شہر کو فتح کرتے تھے اس کے کتے بلی کسی جاندار کو چھوڑتے نہیں ہیں، اس شہر کو آپ کیوں معاف کر رہے ہیں، کیوں امن دے رہے ہیں اس کو؟ اس نے کہا اس لیے کہ اس شہر میں میرے استاد محترم سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے، میں اپنے استاد کی قبر کی احترام کی وجہ سے اس پورے شہر کو معاف کر رہا ہوں۔ تو بیٹا پھر اس نے جرنیل تو بننا ہی تھا۔ آپ جتنے بھی بڑے لوگ دیکھیں، یہ رول ماڈل، اپنے رول ماڈل کو پڑھا کریں بیٹا۔ رول ماڈل جتنے بھی سب سے بڑے رول ماڈل تو ہمارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہیں، ان سے بڑا رول ماڈل نہ دنیا میں کوئی آیا ہے اور نہ آئے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد خلفائے راشدین ہیں، صحابہ کرام ہیں، اس کے بعد ہمارے رول ماڈل ہیں قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، علامہ محمد اقبال ہیں۔ کہتے نا کہ ایک مورخ، میں جگہ پڑھ رہا تھا، ایک مورخ لکھتا ہے کہ اگر مشرق علامہ محمد اقبال کی شاعری کو پڑھ لے اور سمجھ لے تو مغرب والوں کی شامت آ جائے گی۔ اتنا اس میں ڈیپتھ میں اگر جا کے پڑھیں، اس میں اتنے سبق آموز ہے۔ ہم اپنے رول ماڈل کو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ آپ پڑھیں جتنے بھی رول ماڈل ہیں، کس طرح بڑے انسان بنے ہوں۔ اگر آپ نے ایڈمنسٹریشن پڑھنی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی لائف کو ضرور پڑھا کریں۔ الفاروق ایک کتاب ہے، اس کو پڑھا کریں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بیٹا جب تک آپ بڑوں کی عزت نہیں کریں گے، جب تک اپنے والدین کی، اپنے اساتذہ کی، اپنے محلے میں، اپنے ایریے میں جو بزرگ لوگ ہیں ان کی عزت نہیں کریں گے تو آپ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یقین کریں میں نے ان بچوں کو یا ان بچیوں کو اتنا کامیاب ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جو پڑھائی میں ذہین تھے، میں نے ان بچوں اور بچی کو کامیاب ہوتی دیکھا جن کے ساتھ ان کے والدین کی اور ان بزرگوں کی دعائیں تھیں۔
وہ بچے اور بچیاں آگے نکل گئی. تو بیٹا آپ نے اگر آپ بڑا انسان بننا ہے تو آپ نے بڑوں کی عزت کرنی ہے. کہتے ہیں نا ایز یو سو شیل یو ریپ. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, جیسا بو گے ویسا کاٹو گے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے عزت نہیں کی نا تو کل آپ کی عزت بھی نہیں ہوگی. یقین کریں جو بچوں کی گستاخیاں ہیں نا یہ خون میں چلی جاتی ہیں. میں نے کو خون میں دیکھو جو بچے اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے, اپنے بزرگوں کی عزت نہیں کرتے, کل ان کی بھی عزت نہیں ہوتی ہے, کل ان کی بھی عزت نہیں ہوگی. تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے, آپ کے جو چھوٹے ہیں آپ کی عزت کریں تو آپ نے بھی آج سے اپنے بڑوں کی عزت کرنی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, عزت و احترام کرنا ہے. علامہ محمد اقبال نا جب رات کو سوتے تھے تو جس طرح ان کے پاؤں ہوتے تھے, اگر ان کو پتہ چل جائے, اگر ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ اس طرف میرے اساتذہ کرام کا گھر ہے تو وہ اپنے پاؤں کی ڈائریکشن ہی چینج کر دیتے تھے کہ آگے میرے استاد کا گھر ہے, ان کی بے ادبی ہو رہی ہے, اس طرف پاؤں نہیں کرتے تھے وہ. ٹھیک ہے, تو ایسے لوگ کامیاب ہوتے ہیں. تو آپ نے بیٹا بڑوں کا احترام کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ تیسرا چیلنج ہو گیا. اب چوتھا چیلنج کون سا ہے؟ چوتھا چیلنج ہے عدل و انصاف کی کمی. ادھر پری گیٹ مت کھولنا. ہمارے معاشرے میں نا چوتھا جو چیلنج ہے میرے کے مطابق ہمارے نظام میں عدل انصاف ہے نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ معاشرہ کفر پہ زندہ رہ سکتا ہے لیکن ناانصافی پہ نہیں رہ سکتا. کفر پہ زندہ رہ سکتا ہے لیکن ناانصافی پہ معاشرہ زندہ نہیں رہ سکتا. ہمارے معاشرے میں, ہمارے ملک میں, پاکستان میں آپ دیکھیں یہاں پر انصاف بکتا ہے. بالکل. یہاں پر انصاف اس کو ملتا ہے جو انصاف خریدنے کی اہلیت رکھتا ہے. جو انصاف خریدنے کی اہلیت رکھتا ہے اس کو انصاف ملتا ہے. ہمارا جو نظام عدل ہے نا, ہمارا نظام عدل ہے وہ ظالم کو نہیں مارتا, وہ مظلوم کو مارتا ہے. آپ جا کے دیکھ رہے ہیں کورٹوں میں بیچارے لوگ 40 سال سے 30 سال سے کیس بھگت رہے ہیں. ہمارے جو وکلا برادری ہے, حالانکہ بڑا عظیم پیشہ ہے وکلا برادری, لیکن یہ کیا کرتے ہیں اپنے حلال رزق کو حرام کر کے کھاتے ہیں. شاید میری بات یہ بڑی ناگوار گزرے آپ لوگوں کو بھی. کیوں کہ ایک کیس جو ہوتا ہے اس کی فیصلہ 2-3 پیشگیوں پہ ہو جانا چاہیے, لیکن ہمارے وکلا برادری کیا کرتی ہے, جج صاحبان کیا کرتے ہیں, اس کیس کو اتنا طول کر دیتے ہیں, لمبا کر دیتے ہیں کھانے کے لیے کہ ان کی فیس بڑھتی جائے کہ وہ سالوں سال چلتا ہے. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا نظام عدل جو ہے نا وہ انصاف غریب کو فراہم کرتا ہی نہیں ہے. آپ تھانے میں چلے جائیں, یقین کریں آپ ایف آئی آر کٹوا دیں, حالانکہ آپ نے ایف آئی آر کٹوائی, آپ مظلوم ہیں, آپ نے التجا کی ہے, لیکن وہ آپ کو اتنا رگڑا دے دیں گے تھانے والے کہ آپ چل کے آ کے توبہ کریں گے یار میری ایف آئی آر ہی ختم کر دو, میں کیس نہیں کرنا چاہتا. تو یہ ابھی بھی آپ جا کے, میں نے ویب سائٹ پہ پڑھا ہے, سپریم کورٹ پتہ ہے نا, یس, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, سیشن کورٹ, یہ ادارے ہمارے نظام عدل کے. یس سر پتہ ہے. سپریم کورٹ سب سے بڑا ادارہ ہے پاکستان کا نظام عدل کا. اس وقت بھی سپریم کورٹ میں 54,945 کیس پینڈنگ پڑے ہوئے. 54,000. سوچنے کا مقام ہے کہ اتنا بڑا
پاکستان میں انصاف کا بحران ہے، انصاف ملتے ہی نہیں ہے، لوگ رل جاتے ہیں بلکہ مر جاتے ہیں۔ کئی کیس ایسے ہوتے ہیں لوگ مر جاتے ہیں، بعد میں ان کا فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ بری ہو گیا۔ میں نے ایک جگہ اخبار میں پڑھ رہا تھا، وہ بندہ مر گیا، وہ 2-3 سال ہو کے مر گیا، اور اس کا جی فیصلہ اب ہو رہا ہے کہ وہ جی بری ہو گیا۔ وہ تو بیچارہ مٹی کے ساتھ مٹی بھی ہو گیا، اب اس کے بری ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ وہ تو بیچارہ ساری عمر رگڑا کھا کے عزیتیں سہ کے اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بیٹا یہ نظام عدل جو ہے نا، یہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا ناسور ہے۔ اگر نظام عدل ٹھیک ہو نا، یقین کرے ہمارے معاشرے میں خوشحالی ہو۔ خوشحالی نہ ہونے کی وجہ صرف اور صرف نظام عدل کا صحیح ہونا نہیں۔ اگر نظام عدل جس ملک میں ہوتا ہے، وہاں پہ میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا، ایران میں ایک دھماکہ ہو گیا، آج سے کچھ 10-15 سال پہلے کی بات ہے۔ ایران میں ایک دھماکہ ہوا مسجد میں، اب صبح فجر کی نماز میں دھماکہ ہوا، اور انہوں نے 2 بجے ملزم جو تھے پکڑ لیے جنہوں نے دھماکہ کیا تھا۔ 4 بجے عدالت لگی اور 6 بجے ان کو پھانسی دے دی ایک دن میں۔ آپ دیکھیں ہمارے یہاں پہ آج ہی کیس چل رہا ہے، ابھی کیس چلا جی، یہ 2 مہینے کی لیے سماعت ملتوی کر دی ہے، اب یہ 2 مہینے بعد یہ کیس چلے گا۔ بھائی کیوں چلے گا 2 مہینے بعد؟ آپ نظام عدل کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے آپ کو طاقت دی، آپ فیصلہ کریں، آپ ایک دن میں فیصلہ کریں، ایک دن میں نہیں تو ایک ہفتے میں تو فیصلہ کریں۔ یہاں مہینوں کیا سالوں چلتے رہتے ہیں کیس، تو فیصلے نہیں ہوتے۔ تو اس چیز کو بیٹا آپ کو کل اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وکیل بنائے گا، جج بنائے گا، ڈی سی اے سی آپ ہی لوگ بنیں گے، ٹھیک ہے نا۔ لڑکیاں ماشاءاللہ اس طرح میں دیکھ رہے ایک ایس پی تھی ماشاءاللہ، اور ابھی جج عائشہ ملک سپریم کورٹ کی جج ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح جی پائلٹ، لڑکیاں پائلٹ ہیں، فائٹر جہاز چلاتی ہیں، تو انشاءاللہ آج کی بچی کل کے آپ اس ملک کا نظام سنبھالیں گی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی کوئی سیٹ دے تو آپ نے اس پہ بیٹھ کے آپ نے انصاف کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں نا، اگر عہدہ اور مرتبہ اگر آپ نے عاجزی پیدا کرتا ہے تو یہ وہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اور اگر عہدہ اور جو مرتبہ ہے اگر یہ آپ میں تکبر پیدا کرتا ہے تو پھر یہ سزا بن جاتا ہے۔ کیوں کہ تکبر تو اللہ کی چادر ہے، اللہ کہتے ہیں جو میری چادر کو چھوئے گا میں اس کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ بیٹا تکبر کسی چیز کا بھی نہیں کرنا چاہیے، کسی چیز کا بھی تکبر جو ہے نا وہ زوال کی طرف، وہ دولت کا تکبر ہو، وہ علم کا تکبر ہو، وہ حسن کا تکبر ہو، کسی چیز کا بھی تکبر جو ہے نا وہ انسان کو زوال کی طرف لے جاتا ہے۔ کیوں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تکبر میری چادر ہے، ٹھیک ہے۔ جو تکبر کرے گا، کیوں کہ دنیا کی ہر چیز کو زوال ہے، واحد ذات ہے اللہ تعالیٰ جس کو زوال نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آیا ٹھیک ہے۔ سر تکبر کرتے کیسے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے بیٹا۔ تکبر یہ کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ایک عہدہ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی سائل غریب آ جاتا ہے، آپ بڑوں کی جو پیسے والے ہیں ان کا تو آپ کام کر جائیں گے، لیکن ایک غریب آتا ہے، مسکین آتا ہے جس کا کوئی بھی نہیں ہے، آپ اس کا دھکا مار کے باہر نکال دیتے ہیں، یہ تکبر ہے کہ آپ اس کو کیے نہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو، جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو، تم میں بہترین انسان وہ ہے۔ آپ بیٹا دوسروں کو نفع پہنچائیں، آپ نے نقصان نہیں پہنچانا، ٹھیک ہے۔ آپ نے جو عہدے کا نا، عہدے کا استعمال غلط نہیں کرنا ہے، آپ نے اس عہدے کو بیچنا نہیں ہے۔ ہمارے کیا کرتے ہیں، بڑے اس عہدے کو بیچتے ہیں، کیسے بیچتے ہیں؟ لاکھوں میں رشوت لے لیتے ہیں، اور جو طاقتور ہوتا ہے اس سے رشوت لے لیتے ہیں، پیسے والا ہوتا ہے، حالانکہ اس نے ظلم کیا ہوتا ہے،
اور دوسرا مظلوم بیچارہ جو ہے جس بیچارے کا کچھ بھی نہیں ہے اس کو رگڑا دے دیتے ہیں. تو دیکھو شیطان نے نا کیا کیا تھا, شیطان جو ہے وہ فرشتوں کا استاد سردار تھا, فرشتوں کا استاد تھا جو شیطان تھا. تو جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے, تو اللہ نے کہا کہ فرشتوں کو کہا, سب کو کہا کہ آپ سجدہ کرو. سب فرشتوں نے سجدہ کیے, اس نے انکار کر دیا. کیا انکار کیا؟ میں تو بہت بڑا عالم ہوں, میں تو فرشتوں کا استاد ہوں, میں کیوں سجدہ کروں؟ ایک انسان ہوئے ہوئے تو مٹی سے بنا اور میں آگ سے بنا ہوں, میں کیوں سجدہ کروں؟ اللہ نے کہا دیکھو حکم میرا ہے. کیا کیا؟ اس نے اپنے علم کا تکبر کیا. میں نے پہلے بتایا کہ علم کا تکبر, حسن کا تکبر, دولت کا تکبر, عہدے کا تکبر, یہ کبھی نہیں کریں. اس نے کیا کیا؟ اپنے علم کا تکبر کیا کہ میرے پاس تو بہت بڑا علم ہے, میں کیوں ایک مٹی سے بنے ہوئے انسان کو سجدہ سر کروں؟ کال آ رہی تھی, جی کال آ رہی. کوئی بات نہیں. تو اس نے تکبر کیا تو اللہ نے کہا کہ جا آج سے تو مردود بن گیا, آج سے تو شیطان بن گیا. اچھا اس نے نا جب اس کو اللہ تعالیٰ نے نکالا نا تو اس نے کہا کہ اے اللہ تیرے جلال کی قسم میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا, تیرے بندوں کو میں بٹکاؤں گا, ورغلاؤں گا. اور اللہ نے کیا کہا پتہ؟ اللہ کہتا ہے کہ میرے جلال کی قسم میرے بندے جب تک مجھ سے معافی مانگتے رہیں میں تو معاف میں کرتا انہیں ہوں. معاف کرتا رہوں گا. سورۃ الرحمن میں نا, یس سر سنا. سورۃ الرحمن اللہ فرماتے ہیں اے جن و انس, اگر تم اتنے گناہ کرو کہ زمین سے لے کے آسمان تک بھر دو, جو کہ تم بھر نہیں سکتے. سورۃ الرحمن ہی ہے جی میرا سوچ شاید, میرے خیال میں شاید, میں لیکن اندازہ مجھے کنفرم نہیں بتا سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ زمین سے لے کے آسمان تک اتنے گناہ کرو کہ اس کو بھر دو, جبکہ تم اس کو بھر نہیں سکتے, لیکن تم ایک دفعہ آ کے میرے سامنے ندامت کے آنسو بہا دو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا. سبحان اللہ, میں تمہیں معاف کر دوں گا. اللہ تو یقین کرو بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے. سبحان اللہ. عورت جا رہی ہے, محرم عورت جا رہی ہے, اس پہ کسی بندے کی نظر پڑی اور اللہ کے خوف سے اس نے اپنی نظریں نیچے جھکا دی. تو اللہ کہتا ہے کہ اگر تو ایسے کرے گا, اگر میرے خوف سے تو ایسا کرے گا تو میں تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا. سبحان اللہ. ایک چھوٹی سی بات لکھتی ہے. اللہ کہتا ہے میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ تمام کھڑکی دروازے بند ہونا تو ایک کھڑکی اللہ نے کھولا رکھی ہوئی ہے, وہ ہے توبہ کی کھڑکی. وہ کون سی کھڑکی ہے؟ توبہ کی. توبہ کی. اللہ کہتا ہے کہ تم گناہ کرو, کرتے رہو, لیکن اگر تم سچے دل سے توبہ کر دو, میرے سامنے آنسو بہا دو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا. میں کہتا ہوں کہ اس گناہ کا بھی شکریہ ادا کرو جو آپ کو توبہ کرنے پہ مجبور کر دے. سبحان اللہ. اس گناہ کا شکریہ ادا کرو جو آپ کو اللہ کے در پہ لے جائے, جو آپ کی آنکھوں میں آنسو لے آئے, آپ کی آنکھوں میں نمی لے آئے. اس گناہ کا شکریہ ادا کرو. بیدار اس غم کا شکریہ ادا کرو جو آپ کو بیدار کر رہا ہے. ٹھیک ہے. کبھی کبھی انسان پہ نا ایسے چیلنج آ جاتے ہیں کہ کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جاتا ہے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. جب توبہ کرتا ہے نا تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. تو بیٹا آپ نے بات ہو رہی تھی, عدل و انصاف کی بات ہو رہی تھی, بات بہت لمبی نکل گئی آگے. تو آپ نے اگر اللہ تعالیٰ آپ کو عہدہ مرتبہ دے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ عدل و انصاف کرنا ہے. اور یہ عدل و انصاف کہاں سے شروع کرنا ہے؟ اپنے گھر سے شروع کرنا ہے. اپنے گھر میں بھی, اپنے بہن بھائیوں میں بھی, والدین میں بھی آپ نے عدل و انصاف کرنا ہے. یقین کریں جس گھر میں عدل و انصاف ہوگا نا اس گھر میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے ہیں, اس گھر میں سکون ہوتا ہے. سکون وہیں نہیں ہوتا جہاں پہ بیٹی کو پریورٹی دی جائے اور بہو کو کیا سمجھا جائے؟ نوکرانی سمجھا جائے. ایسے ہے ہمارے گھروں میں. یس سر. ہمارے گھروں میں دیکھو میری
باتیں شاید آپ کو کڑوی لگے گی لیکن یہ میں سچی بات کر رہا ہوں، ہمارے گھروں میں ایسے ہے. اب وہ بیچاری جو کسی کے گھر میں اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو اپنی برادری کو چھوڑ کر آپ کے گھر میں آئی ہے، سب کو چھوڑ کے یہاں وہ بیچاری اگر آپ اس کو نوکرانی سمجھیں گے، اگر اس کی عزت احترام نہیں کریں گے، اس کے ساتھ ناانصافی کریں گے تو پھر گھر کا ماحول خراب تو ہوگا. تو بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی زندگی دے. تو یہ جو چند باتیں تھیں، یعنی کہ معاشرے کے بڑے بڑے چیلنج، جھوٹی خبریں، عدم برداشت، بڑوں کی عزت میں کمی، عدل انصاف کی کمی، اگر ان چیزوں پہ آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا گھر بھی جنت بن جائے گا. انشاءاللہ. جنت کیا ہوتا ہے؟ جنت میں کوئی فکر نہیں ہوتی ہے. جنت میں کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے. اگر آپ گھروں میں سکون چاہتے ہیں تو ان چیزوں کو دیکھ لیں، جھوٹی خبروں پہ کبھی بھی دھیان نہ دیں. ٹھیک ہے؟ تو اس بارے میں کوئی کوشچن آپ کی طرف سے کسی قسم کا کوئی ہو نو. پوچھ سکتے ہیں آپ. کوئی نہیں ہے تو کچھ سمجھ آئیے. یس سر. خدمت خلق کریں. ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں نا کہ منزل تیری تلاش میں گھومے گی در بدر، منزل تیری تلاش میں گھومے گی در بدر، خلق خدا کے راستے سے روڑے ہٹا کے تو دیکھ. روڑے کے لیے پتھر کو، ٹھیک ہے نا، ان کے راستے میں آپ روڑے ہٹا کے تو دیکھو، منزلیں آپ کے پیچھے آئیں گی، منزلیں آپ کو تلاش کریں گی. کہتے ہیں منزلیں وہ نہیں ہیں جن کو آپ تلاش کر رہے ہیں، منزلیں وہ ہیں جو آپ کو تلاش کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بول ہے نا کہ تم اپنے باطن پہ کام کرو، اللہ تمہارے ظاہر کو بہتر کر دے گا. ہم اپنے باطن پہ کام ہی نہیں کرتے ہیں تو ہمارا ظاہر بھی ٹھیک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے بیٹا دوسری ایک اور بات آخر میں نماز کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ نماز پابندی سے پڑھا کریں. جیسے میں نے پہلے آپ کو لیکچر بھی دیا تھا، آج میں دوبارہ دہراؤں گا کہ بیٹا جس گھر میں 5 وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے نا، یقین کریں وہاں پہ یہ چیزیں لڑائی جھگڑے فساد نہیں ہوتے. تو آپ نے نماز پابندی سے پڑھنی ہے. اور پھر کیا ہوگا، آپ بڑے ہیں ماشاءاللہ، بڑی کلاسوں میں، آپ کے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں نا وہ آپ کو دیکھ کر وہ بھی نماز پڑھیں گے. یس سر. ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ نہیں پڑھیں گے، دیکھو اگر ایک والد ہے، والدہ ہیں، وہ خود نماز نہیں پڑھتا، وہ بچوں کو کہہ سکتے کہ نماز پڑھیں، یا اگر پڑھے کہہ بھی گا تو اس کی باتوں میں اثر نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کہ وہ خود وہ کام نہیں کرتا. ایک دفعہ نا ایک نا بڑھیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اپنا چھوٹا بچہ لے کے ان کے پاس گئی اور کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ذرا منع کریں، یہ گڑ کھاتے ہیں. گڑ سمجھتے ہیں نا؟ یس سر. یہ گڑ کھاتے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اماں کل لے آنا ہے اس کو. اماں چلی گئی. تو دوسرے دن پھر لے کے آئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ ان کو کوئی نصیحت کریں، یہ گڑ کھاتے ہیں. تو انہوں نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا بچے کے اور کہا بیٹا گڑ نہیں کھایا کرتے، گڑ نہ کھاؤ. اماں بڑی ناراض ہوئی. اس نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تو کل بھی کہہ سکتے تھے. انہوں نے کہا جی کل میں کیسے کہتا، کل میں خود گڑ کھا رہا تھا تو میں بچے کو کیسے کہتا گڑ نہ کھاؤ. اب خود گڑ کھا رہا ہوں تو میں اس کو نہیں منع کر سکتا ہوں. بیٹا ہم خود جھوٹ بولتے ہیں اور بچوں کو کہتے ہیں کہ سچ بولو، تو نہیں ہو سکتا ایسے. ہم خود بچوں سے جھوٹ بلواتے ہیں. شاید میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اگر گھر میں کوئی باہر سے ناکنگ ہو جائے نا، ناکنگ ہو جائے تو اب ابو جو ہے نا اس بندے سے ملنا نہیں چاہتے ہیں جس نے ناکنگ کی ہے، دروازے پہ کھٹکھٹایا ہے. بچے کو کہتے ہیں جا کے انکل کو کہو کہ ابو گھر پہ نہیں ہیں. اب وہ بچے تو سچے ہوتے ہیں، وہ جا کے انکل کو کہتے ہیں کہ انکل میرے ابو کہتے ہیں کہ میں گھر پہ نہیں ہوں. اب بچے سے جھوٹ ابو نے بلایا اور پھر ابو کہے کہ بچہ سچا بنے. بیٹا ہم سچ پہ مضمون لکھتے ہیں. اگر ہمیں کوئی کہہ دے نا کہ سچ پہ مضمون لکھو، ہم 3 صفحے کا مضمون لکھ دیتے ہیں، لیکن ہم سچ بولتے نہیں ہیں. سچ لکھنے میں اور سچ بولنے میں فرق ہے. ایک بہت بڑے استاد تھے نا اشفاق صاحب، ان کی بڑی کتابیں ہیں اور آپ انشاءاللہ آگے جائیں گے تو وہ پڑھیں گے. تو وہ اکثر نا
لیٹ آیا کرتے تھے وہ گھر پہ، تو ان کی ماں نے انہیں کہا کہ بیٹا آپ لیٹ آتے ہیں، میں رات کو دیر سے جاگتی ہوں تو آپ ٹائم پہ آیا کرو۔ اس نے کہا اماں میں آج کل نا کتابیں لکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا چھوڑو بیٹا، بڑی دنیا نے کتابیں لکھی ہیں، کیا کرنا ہے آپ نے کتابیں لکھ کے کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا نہیں اماں جی میں جو کتاب لکھوں گا نا میں اس میں سچ لکھوں گا۔ اس کی ماں نے بڑا خوبصورت جملہ بولا، اس نے کہا بیٹا اگر آپ نے سچ لکھنا ہے نا تو پہلے اپنے بارے میں لکھنا، پھر دوسروں کے بارے میں سچ لکھنا۔ ہم دوسروں کے بارے میں تو سچ بولتے ہیں لیکن اپنے بارے میں جب سچ کی باری آئے تو ہم پھر وہاں خاموش ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارا جو معاشرہ ہے نا یہ ہماری عجیب و غریب قسم کا معاشرہ ہے۔ یہاں جھوٹ سے نہیں سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہاں جھوٹ سے نہیں ٹوٹتے رشتے، آپ جھوٹ سارا دن بولیں لوگوں کو ایسے لگا رہے ہیں ادھر ادھر، کہیں گے بہت بڑا زبردست بندہ ہے، لیکن آپ جب سچ بولیں گے تو رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ یہ آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے کا ایسا ماحول ہے۔ تو بیٹا ہمیشہ سچ بولیں، سانچ کو آنچ نہیں۔ اور جھوٹ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جھوٹ کو یاد رکھنا پڑتا ہے کہ میں نے فلانے کا جھوٹ بولا، اگر دوبارہ جھوٹ بولوں گا تو میں پکڑا جاؤں گا۔ تو آپ نے سچ بولنا ہے، سچ کو یاد نہیں رکھنا پڑتا۔ اور ہمیشہ کامیاب وہی ہوتے ہیں لوگ جو سچ بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہمیشہ سچ بولیں۔ اور اگر آپ نے کہنا ہے کہ میرے چھوٹے بہن بھائی سچ بولیں تو آپ نے خود سچ بولنا ہے، پریکٹیکل آپ نے کر کے دکھانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ آپ کے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں وہ بھی سچ بولیں گے۔ گھر میں جب سچ بولیں گے تو پھر وہاں پہ لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے۔ مثلا ایک چھوٹی سی مثال ہے اور دے رہا ہوں، مثلا ایک بچہ ہے چھوٹا، گھنٹہ وہ پانی لے کے آتا ہے گھر میں، ایسے کسی کو پانی پلاتا ہے، اس سے گلاس گرتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، کانچ کا گلاس ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے۔ ابو آواز سنتے ہیں کہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں جی ابو گلاس ٹوٹ گیا۔ کس نے توڑا؟ اس نے کہا جی مجھ سے ٹوٹا۔ ابو نے رکھ کے تھپڑ مارا، کیوں توڑا تو نے؟ بچے نے کہا سوچا یار اس کا مطلب سچ بولنے سے تھپڑ پڑتے ہیں۔ اب جب اس سے دوبارہ گلاس ٹوٹے گا نا تو وہ ابو پوچھے گا کس نے توڑا؟ وہ کہے گی بہنا نے توڑا ہے، میں نے نہیں توڑا ہے۔ کیوں؟ وہ کہے گا مجھے پتا ہے اگر میں نے سچ بولا تو مجھے تھپڑ پڑیں گے۔ تو بہرحال بیٹا سچ بولنے میں نا کامیابی ہے، سچ بولنے میں آپ کی انشاءاللہ زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ تو ان باتوں پہ بیٹا آپ نے عمل کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم آیا تو آگے اور پڑھاؤں گا آپ کو۔ ویسے چیلنج تو بہت سارے ہیں لیکن 4 چیلنج میں نے پڑھا دیے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آیا تو آگے 3-4 اور آپ کو پڑھاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تھینک یو ویری مچ۔ جی کوشچن کریں نا، بس بند کر دیں۔